پیپرز ہے وہ لیٹ ہو گئے بیفور دا کورٹ. میں ریکویسٹ صرف یہ کروں گا کہ یہ چونکہ کنسٹیٹیوشنل ایشو ہے انڈر 56(4) جو ریکوائر کرتا ہے ٹو بی ریگولیٹڈ بائی دا رولز, اور رول 63 بھی ریکوائر کرتا ہے. میری ریکویسٹ ہوگی اگر آج آپ اس کے لیے ٹائم فریم دے دیں, ہمیں جتنا ٹائم آپ دینا چاہتے ہیں ابھی, تاکہ آج وہ ہو جائے تو ہمارے ممبران صاحبان سارے بات کرنا چاہتے ہیں تاکہ کل اس پہ ہم بحث اس کی کر پاس پریکٹس آپ کو عمر صاحب بھی بتا دیں گے. ہی نیڈس ٹو پریپیئر. تو جب یہ کہیں گے کہ میں بات کرنا چاہتا ہوں تو ہم اس وقت کر لیں گے. ہم ٹائم فریم صرف چاہ رہے تھے کہ یہ رولز 63 کے مطابق ہماری طرف سے آج کرنا ہے کر لیں, مگر میرا خیال ہے کچھ امپورٹنٹ ایشوز ہیں پوائنٹ آف آرڈر. ہم چاہ رہے ہیں کہ کل بحث ہو, لیکن ہمیں پتا ہو ہمیں کتنا ٹائم آپ نے دے دینا ہے. یہ ٹائم, یہ رول the speaker may fix a time limit for the speeches in the view of the days allotted for the discussion. کتنے دن آپ نے الاٹ فرمانے؟ نہیں, یہ رول میں لکھا ہے کہ 10 منٹ ہوتے ہیں ہر ایم این اے کے لیے, مگر یہ ایک ایسا ہوتا ہے کہ اس پہ لوگ مختلف چیزوں پہ بات بھی کر لیتے ہیں ممبران, تو اس لیے ہم اس کو چلائیں گے جتنا آپ لوگ چلانا چاہتے ہیں. ہاؤس کی سینس لے لیں گے. اوپن اینڈڈ چاہنا چاہ رہے ہیں جی, اوپن اینڈڈ ہوگا. ابھی تو ہم چلاتے ہیں جب تک. صحیح ہے. میں ایک جی, تو ہم ویل ٹیک دا ہاؤس سینس آف دا ہاؤس. جی نوید قمر صاحب. نوید قمر کو ایسے ہی خانہ بدوش بنایا ہوا آپ نے. جی ہاں, خانہ بدوش. انٹینشنلی آپ کے دونوں چیف وپس جو ہیں آپ کی سیٹیں نہیں ڈیسائیڈ کر رہے. سر وہ بھی ہو جائے گا. سر, آن دا پوائنٹ ریزڈ بائی دا آنریبل ممبر فرام دا اپوزیشن, there is a very simple mechanism for doing that, which is the Business Advisory Committee. Once the motion has been read out today, and a time is fixed for starting this, and if they want to start it tomorrow, that is fine. But then how much time will be allocated? Please, we have to sit down and each party will have to give its contribution in how much time will be allocated. But and my final suggestion is that if we can try and restrict the debate to one session only, that by the end of this session, which is I think 29th I am told, we should wind up this debate rather than to keep on endlessly going on this thing. So all of these issues should be taken up in a business advisory, which you should call immediate. Business advisory کا آپ لوگوں نے نام دینے ہیں, وہ جب دے دیں, ہم یہ کر سکتے ہیں کہ انفارمل ایک بزنس ایڈوائزری کر لیں, سارے بیٹھ کے یہ ڈسکس, پارلیمنٹری لیڈرز بیٹھ جائیں. We can sit today or جی یہ بھی کر لیں. کل 4 بجے جو آپ کی میٹنگ ہے, کل 4 بجے آپ کی جو میٹنگ ہے اس میں ڈیسائیڈ کریں. ہم سیشن صبح کا کر لیں گے تاکہ آپ لوگ جتنا کل کام کر سکیں, آپ کو سیشن میں اندر آنے کی ضرورت نہ ہو. صبح سیشن کرتے ہیں تاکہ یو ہیو انف ٹائم ٹو کنکلوڈ ٹمارو آل دیز ایشوز. بیٹھ کے کر لیں آپ لوگ, ٹھیک. وہ بزنس ایڈوائزری میں نوید صاحب انفارمل بزنس ایڈوائزری کر دیں. جی رانا تنویر صاحب. میں جو آپ نے بات کی ہے کل والی کہ کل بیٹھ جائیں گے, 4 بجے ان کی میٹنگ ہو رہی ہے, تو میرے خیال ہے اس کے لیے آپ خود میٹنگ کریں جس طرح ایڈوائزری کمیٹی ہوتی ہے, تاکہ ادھر بیٹھ کے تو 2 پارٹیز یا آپ بیٹھیں گے, لیکن آپ بلا لیں جتنے بھی پارٹی سے کوئی سینئر لوگ ہیں اور بیٹھ کے میرا فیصلہ کر لیں. دوسرا جو نوید صاحب نے ریسٹرکٹ کیا, یہ بہت تھوڑا ٹائم ہے, ابھی یہ پرپوزل ہے, بٹ آپ کو پتہ ہے کہ بڑی لمبی یہ ڈبیٹ ہوتی ہے اور اس کا ہر ایشو پہ بات کر لیتے ہیں. اس کے جس طرح آپ بجٹ میں کرتے ہیں, تو میرا ٹائم ضرور فکس کریں, لیکن تھوڑا سا اسپیس دیں تاکہ سارے ممبر بات کر سکیں. تو کل اگر آپ بھی رانا صاحب تشریف لے آئیں, لا منسٹر صاحب, نوید صاحب, آپ لوگ بھی آ جائیں, تو ہم سارے بیٹھ کے, اور آپ ڈوگر صاحب سے کہیے گا, JUIF کے دوستوں کو بھی کہہ دیں, MQM کے بھی ہوں گے, ہم سارے بیٹھ کے اس پہ بھی ڈسکس کر لیں گے, اینڈ باقی جو ایشوز ہیں اس کو ریزالو کل کر لیں. تو کل 4 بجے وی میٹ, ہم سیشن صبح کا کریں گے. جی منسٹر, آن بہاف آف منسٹر فائنانس, منسٹر لا ٹو موو آئٹم نمبر 7. Sir, on behalf of Minister for Finance and Revenue, I wish to introduce a bill further to amend the certain tax law, the Tax Law Amendment Bill 2024. Sir. A bill further to amend certain tax laws, the Tax Laws Amendment Bill 2024 stands introduced. سر میں آپ کچھ تھوڑا سا بتا میں بتا دوں سر, کیونکہ ممبرز کو کاپیز ابھی پہنچی ہے. گور صاحب میں تھوڑا سا بتا دوں, پھر اس کے بعد آپ بات کریں. میں صرف بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں ہے کیا. پھر دیا جاتا ہے. جی سر, میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی ملک کی معیشت کو آگے چلانے کے لیے جو ہم فائنانسز اکٹھے کرتے ہیں, ٹیکس پہ سب سے بڑی چیز ہے. انفارچونیٹلی
ہماری ٹیکس بیس پہلے ہی بہت سکڑی ہوئی ہے. جو جی ڈی پی ٹو ٹیکس ریشو ہے وہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ سے بہت گزاران ہیں, ان کے حوالے سے بھی سر بہت زیادہ ایشوز ہیں. جو ہیں وہ ایگزیجریٹڈ ہوتی ہیں, اس کے بعد وہ جا کے محکمے جو ہے وہ غیر ضروری اپیلوں میں جاتے ہیں. اپنی ترین اعداد و شمار وزیر اعظم صاحب نے ایک اسپیشل کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کر رکھی ہے. جو ٹیکس ریجیم سے ریلیٹڈ کیسز ہیں وہ کمشنر اپیل سپریم کورٹ تک تقریباً 2700 ارب روپے کے جو واجبات وہ لٹیگیشن میں ہیں, ان پہ سٹے آرڈرز ہیں, وہ تاخیر کا شکار ہو رہے ہیں. 2 بنیادی ٹیئرز ہیں سر, ایک کمشنر اپیلز کا ٹیئر ہے انکم ٹیکس اور سیلز ٹیکس میں, اور دوسرا ٹیئر ہے جو ایپلیٹ ٹریبیونل فار ان لینڈ ریونیو سر. وہاں پہ سر یہ زیادہ تر جو کیسز ہیں وہاں پہ جا کے بلاک ہو جاتے ہیں. وہاں پہ کیپیسٹی کے بھی ایشوز ہیں. تو اس سارے کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے نہ صرف یہ مشاورت حکومتی سطح پہ پی, بلکہ محکمے سے بھی انپوٹ لی, لٹیگنٹ سے بھی انپوٹ لی, اور سب سے بڑھ کے میں شکر گزار ہوں آل پاکستان ٹیکس بار ایسوسی ایشن کا. ان کا نمائندہ وفد, ان کے صدر, سیکرٹری, نائب صدر کی قیادت میں وہ تشریف لائے, اور انہوں نے ہمیں بڑی اچھی اس پہ تجاویز دی. اور جو اب بل فائنل شکل میں اس ایوان کے سامنے آج لے کیا جا رہا ہے, اس بل پہ انہوں نے اتفاق کیا کہ ہاں ہمیں نظام کو بہتر کرنے کے لیے سر اس میں حکومت نے اپنے کئی اختیارات چھوڑے ہیں. ٹیکس ٹریبیونل کے جو اپوائنٹمنٹس تھی وہ وزیر اعظم کا اختیار تھا. وزیر اعظم صاحب نے اس کے لیے وہ اپنا اختیار ڈائلیوٹ کرتے ہوئے اوپن کمپٹیشن کی یہاں پہ ہم نے گنجائش رکھی ہے کہ جو اپوائنٹمنٹ آف ممبرز ہے ان لینڈ ریونیو ٹریبیونلز میں وہ ایکویولنٹ ٹو ہائی کورٹ ججز ہوگا, اور اس کے ساتھ ساتھ اوپن کمپٹیشن کے ذریعے سے اس میں ٹیسٹنگ جو اتھارٹی ہے وہ نامینیٹ کرے گی فیڈرل گورنمنٹ, وچ مے بی اینی ریپیوٹڈ انسٹیٹیوشن لائک آئی بی اے, لامز اور نسٹ. وہاں سے سر اسکریننگ ہو کے جو لوگ میرٹ پہ اوپر آئیں گے, ایک سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ جج کی سربراہی میں ایک کمیٹی انٹروڈیوس کروائی گئی ہے جس میں ٹیکنوکریٹس ہوں گے, ریلیونٹ فیلڈ کے لوگ, وہ انٹرویوز کریں گے, اور حکومت ان اپوائنٹمنٹس میں کسی قسم کا عمل دخل نہیں رکھے گی سر. دوسرا سر ہم نے جو اپیل کے دورانیے تھے ان کو شارٹن کیا ہے, فورمز کو ری ایڈجسٹ کیا ہے. جو چھوٹی اماؤنٹ کے کیسز ہیں جن میں 1 کروڑ تک کی ٹیکس لائبلٹی ہے, وہاں پہ کمشنر اپیل کا ہم نے فورم انٹیکٹ رکھا ہے, لیکن اس کی اپیل اب ڈائریکٹلی ہائی کورٹ میں جائے گی ریفرنس کی شکل میں. اس سے اوپر کے جو کیسز ہیں, اور وہ 1 کروڑ سے لے کے پھر وہ اربوں تک جاتے ہیں, وہ جو ان لینڈ ریونیو ٹریبیونلز ہیں ان میں جائیں گے. جو ہائی کورٹ میں ان کی اپیل نکلتی تھی ریفرنس کی صورت میں, اس کا دورانیہ ہم نے سر 90 دن سے کم کر کے 30 دن کر دیا, لیکن اس میں آٹومیٹکلی ریکوری سٹے ہو جائے گی تاکہ ٹیکس پیئر کو جس کے خلاف فیصلہ آیا ہے اس کو یہ لالے نہ پڑ جائے کہ مجھے صبح میرے اکاؤنٹ سے پیسے نکال کے لے جائیں گے. تو بیلنس آؤٹ کرنے کی کوشش کی ہے ہم نے کہ ٹیکس پیئر کے رائٹس بھی ملیٹیٹ نہ ہوں اور سسٹم ایفیکٹولی آگے چلے. آج سر صورتحال یہ ہے کہ جو ان لینڈ ٹریبیونلز ہیں وہاں پہ 72,000 کیسز پینڈنگ ہیں سر, 72,000. وہ 20 ٹریبیونلز کام کر رہے ہیں. ہم نے سجیسٹ کیا ہے کہ ان کی تعداد بڑھائی جائے. فیڈرل گورنمنٹ کا خیال ہے کہ انہیں 35 تک لے جایا جائے, اور کیونکہ جورسڈکشن تقسیم ہو گئی ہے, کچھ کیسز ری ایڈجسٹ ہوں گے. ٹرانزیشنل پیریڈ کے لیے کچھ ترامیم اس میں انٹروڈیوس کروائی گئی ہیں, اور جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ اس پہ اب آل پاکستان ٹیکس بار ایسوسی ایشن ہمارے ساتھ آن بورڈ رہی ہے. یہ معاملہ کیونکہ اب ریفر کیا جائے گا فار ریکمنڈیشنز ٹو دی سینٹ اسٹینڈنگ کمیٹی. مین وائل میرے معزز اراکین اسے پڑھے. آئی ایم اویلیبل, منسٹر فار ریونیو اینڈ فائنانس از اویلیبل, اٹارنی جنرل صاحب نے اس پہ ہمارے ساتھ بڑی محنت سے کام کیا ہے. یہ ایک نیشنل گڈ کے لیے, اور اس میں کوئی آئی بلیو کہ جتنے اچھے برینز ہیں دونوں سائڈ پہ, لیگل سائڈ پہ اور ریونیو سائڈ, فائنانس سائڈ پہ, کوئی فردر بھی اگر کمی بیشی دیکھیں تو وی وڈ بی اوپن فار اینی کائنڈ آف کریکشن. بہت شکریہ. میں نے یہ آپ لوگوں کو بھی بل کی کاپی بھجوا دی تھی, تو ایڈوانس دے دی تھی تاکہ دیکھ لیں, اور اگر ہمیں انفارملی بیٹھنا پڑا جب تک کمیٹی نہیں, وی کین ڈو دیٹ آلسو آپ لوگوں کے ساتھ. جی عمر ایوب صاحب یا گوہر صاحب. جناب اسپیکر,
जनाब स्पीकर, इंट्रोडक्शन के बाद ऑब्वियसली अगर वो कमेटी में जाएगा, वो एक रूटीन प्रोसीजर है, वो तो जाना चाहिए, पर मैं एक सजेशन ज़रूर करूँगा। ज़्यादातर जो उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई है अमेंडमेंट इन द लॉ, वो सब में है, इनकम टैक्स में, सेल्स टैक्स में, एक्साइज में और सब में प्रोवाइडेड है। उसकी जो मेन थीम है वो ये पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन उठाने के लिए, ताकि फोरम डिटरमिन्ड हो किस फोरम में ये केस जाना है, हाई कोर्ट में और रेफरेंस है या ट्राइब्यूनल में। होता ये है कि हम इन केसेस से हमेशा जान छुड़ाते हैं और एक इम्प्रेशन क्रिएट करते हैं कि ये केसेस यहाँ से चले गए, पेंडेंसी ख़त्म हो गई है। मेरी एक सजेशन ज़रूर होगी लॉ मिनिस्टर को, क्योंकि वो इस फील्ड में रहे भी है, प्रैक्टिसिंग लॉयर भी है, कि बजाय इसके कि हम इसमें लॉ में आसारों में अमेंडमेंट करें, इंक्लूडिंग द फैक्ट कि हमने इसमें रखा है कि लिमिटेशन एक्ट में भी हम तब्दीली कर रहे हैं, जो ऑलरेडी प्रोसीजर पेंडिंग है उस लॉ में सिर्फ इतना हो कि जो पेंडिंग मैटर मौजूद है, जिसमें मोर देन 4000 बिलियंस के केसेस पे स्टे मैटर है और चल रहे हैं, गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी रिकवर हो, लेकिन लोगों को जो टैक्स पेयर है उनका रेवेन्यू हो। प्रोसीजर ये होना चाहिए कि जो पेंडिंग केसेस है वो सारे एक्सपेडिशस लें। खासकर जनाब स्पीकर साहब, अगर इस मौके पे आप इजाज़त देंगे, मैं आपको ये कर दूं, ये बड़ा सीरियस इशू है। मैं अगर आपके नोट्स गुजार करा लूँ, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की केसेस हमारे सामने, वो ट्रायल कोर्ट केस चलाता था, 14 घंटे उन्होंने केस चलाया और 10 मिनट की उन्होंने ब्रेक की, और 2 दिन में, हिस्ट्री में ये कभी नहीं हुआ, 2 दिन में वो ट्रायल कंक्लूड हो गए। और अभी हमारे जो उसकी अपील है वो अपील पेंडिंग है और अपील में कहीं भी फैसले नहीं हो रहे, आज भी हमारे केस उसमें गए। तो अगर आपने यूनिफॉर्मली अप्लाई करना है तो बजाय इसके कि हम सारे लॉ में कर लें, मेरी सजेशन ये ज़रूर होगी कि काइंडली जो अपीलों के और इसके रिव्यू के प्रोसीजर है वो पेंडेंसी खत्म हो और इसके लिए ट्राइब्यूनल मैं इसमें लॉ मिनिस्टर साहब ये सजेस्ट करूंगा कि व्हाई डोंट यू पीपल सिट टुगेदर, एक मीटिंग इनफॉर्मली पहले कर लें, इससे जो अच्छी सजेशन है वो सबके लिए है। जी लॉ मिनिस्टर साहब कर रहा था, आज तो हमने ले किया है, दिस मैटर इज बीइंग रिफर्ड टू सेनेट फॉर रिकमेंडेशंस और वोट ये यहीं पे होके आएगा। इस अरसे में हमारे पास जितने रोज़ होंगे, मैंने अर्ज़ किया है कि मैं अवेलेबल हूँ इस बिल के हवाले से जो चीज़ें करनी है। और जैसे चेयरमैन साहब ने कहा कि जी जो बाकी मामलात हैं उनको भी देखें, हमारे मैनिफेस्टो का भी ये हिस्सा था और हमारे जो साथी इत्तेहादी जमातें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, इस्तेहकाम पार्टी, मुस्लिम लीग कायद, इन सब ने बैठ के हमने ये तय किया, आपको भी उसमें दावत है कि जो हमारे क्रिमिनल और सिविल साइड के लॉज हैं उसमें मेजर रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, ताकि हमारा जो असल काम है। और मुझे आज जनाब स्पीकर बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि जो बिज़नेस है हाउस का, हम उसे संजीदगी के साथ चला रहे हैं सारे मिलके, और इसी स्पिरिट के साथ अगर चलेंगे, क्योंकि ये जहन में रखे मैं सारे ऐवान के लिए, हुकूमती भी और अपोजिशन बेंचेस भी, कि हम एक ख़ास मकसद के लिए यहाँ पे बैठे हैं और अवाम हमें देखते हैं, वो हमें जज करते हैं कि हम अपने हिस्से का काम कर रहे हैं और किस हद तक कर रहे हैं। सब मिल के करेंगे, इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें ठीक होगी। जो जिस तरफ तवज्जो आपने मबजूल करवाई उसकी लाखों मिसालें, हज़ारों मिसालें हैं। मैं किसी डिबेट में नहीं जाना चाहता, माजी में किस तरह से केसेस को टेकअप किया जाता रहा, आज किस तरह से हो रहा है, शिकायत कहाँ पर पैदा होती हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान, मैं वकील था, वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ की वालदा का इंतकाल हो गया, मैयत लंदन से रवाना थी, वो कस्टडी में थे। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि मैंने जाके खड़े होना है तो ट्रायल जज कहेंगे कि जी ठीक है आज तो एडजर्न करते हैं, और उनकी पैरोल का अखबारों टीवी पे चल रहा था कि पंजाब हुकूमत सोच रही है। हम गए कोर्ट में, ट्रायल जज ने एहतसाब अदालत, उन्होंने कहा जी गवाह लाएँ, मैंने उन्हें इन्फॉर्म किया, मैंने कहा जी उनकी वालदा का इंतकाल हो गया और बॉडी पहुंच रही है 3-4 घंटे में। उन्होंने कहा अच्छा 4-5 घंटे हैं, उस अरसे में काम करते हैं, फिर चले जाइएगा। 4 घंटे उन्होंने केस चलाया सर, 4 घंटे। तो ये चीज़ें सारी बैठ के हल करने वाली हैं। ये चीज़ें जैसे हुई हैं ऐसे होती रहें, ये नहीं होना चाहिए। मैं खुद कहता हूँ, स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ, लेकिन सर उसके लिए एक जामे हिकमत अमली की ज़रूरत है। फिर हमें मेरे ख्याल में रवैये भी तब्दील करने हैं सबको, और उसके लिए बैठें, काम करें, लॉ रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करवाएं। मेरी रिक्वेस्ट ये होगी